السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، رمضان المبارک ماشاءاللہ بہت ہی تیزی سے بھی گزر رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا راضی کر سکیں اس رمضان المبارک میں جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیک عمل کرنے کی. ناظرین، آج کا ٹاپک، آج کا موضوع، آج ہم ایک ایسی ہستی کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بیان کریں گے، ایک ایسی ہستی کے متعلق جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ جن کا ذکر جو ہے وہ روز قیامت ہمارے لیے باعث نجات ہوگا. جی بالکل، یہ وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں اپنے پر کیے گئے تمام احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز چکائیں گے. یہ وہی ابو بکر ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہے کہ جس پر دوزخ کی آگ حرام ہو تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. ناظرین، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مالی تعاون کی اپیل کی تو ہر شخص وہاں جو موجود تھا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر کے لانا شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر اور دل میں یہ خواہش رکھ کر جو ہے وہ اپنے گھر کا جو آدھا سامان تھا لے کر آگے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ برتری حاصل کر لوں گا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی اپنے گھر سے تمام مال، ان کی جتنی بھی جمع پونجی تھی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا ہوں اور آدھا مال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ آپ نے نظر کرم فرمائی اور پوچھا کہ اے ابو بکر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جتنا مال تھا وہ لے آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھ آیا ہوں. یہ وہ ابو بکر تھے. ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثاری کے جو قصے ہیں، اسلام کی تاریخ ان سے بھری پڑی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا اور بنا کسی ہیزیٹیشن کے، بنا کسی ہچکچاہٹ کے خود سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور پر پہنچنا چاہتے تھے تو وہ ابو بکر ہی تھے جنہوں نے اپنے کندھے پر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام تک پہنچایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو ہے غار ثور پر پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ یہاں تشریف فرمائیے، میں ذرا اندر جائزہ لے آؤں. آپ غار ثور کے اندر گئے اور وہاں جتنے بھی سوراخ تھے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ان سارے سوراخوں کو بند کر دیا. لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جہاں پہ وہ کوئی کپڑا موجود نہیں تھا رکھنے کے لیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کو وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح ٹکا لیا کہ وہ سوراخ بند ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا،
صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون کو دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہی صحابہ میں سے ایک ہیں جو خلفائے راشدین میں سب سے اول نمبر پر آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی کا ذکر کریں گے، ہم انہی کے ذکر کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ذکر بیان کرے، ان کی عظمت اور تکریم میں جتنا بھی ہو سکے وہ الفاظ بیان کرے تاکہ ہماری آخرت سنور سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جتنے بھی سوالات ان کی ذات کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق، سارے سوالات کے جو جوابات ہیں ان کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے جیسے کہ آج کا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ سے میں یہی کہوں گی کہ ان کی ایک کچھ الفاظ میں ان کا ایک پورا سکیچ اگر آپ ہمیں بتا دیں تو وہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حمی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ حمد و صلات کے بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ایک ایسی شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر ہم گھنٹوں کی نشست اختیار کر لیں تو ان کی سیرت کا ایک کونا بھی بیان نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتا ہے کہ دوسرا وہ آپ کے ساتھ جو غار میں موجود تھا۔ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معانا، اور اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو کہ آپ نے ذکر کیا غار ثور کا، اور غار ثور وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو تنہا گزارتے ہیں۔ اور یہاں میں غار ثور کا چونکہ پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آسمان صاف اور تارے چمک رہے۔ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، میری عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ نے اپنے ایکسپیکٹیشن کے خلاف جواب سنا تو آپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تو حضور نے محسوس کیا، پوچھا عائشہ کیا ہوا کہ آپ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے؟ صحیح۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ میرا تو خیال تھا، میں تو چاہتی تھی کہ میرے والد گرامی کا نام آئے گا۔ فرمایا اے عائشہ سنو، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات کی غار کے اندر وہ ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عمر ساری زندگی گزار لیں لیکن جتنا مقام اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو غار کے اندر میرے ساتھ جو رفاقت میں دیا وہ مقام کسی صحابی کو نہیں مل سکتا۔ یہاں ایک سوال، علمی سوال ہے، وہ یہ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ یہ جانتی تھیں کہ حضور جانتے ہیں تارے کتنے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، آئی ٹی میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ تاروں کو شمار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بالکل۔ اور ام المومنین یہ بھی ہمیں پیغام دے گئی کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس غلام کی کتنی نیکیاں ہیں۔ حالانکہ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو کسی کے سامنے نہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام برملا جواب دیتے ہیں کہ میری عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ تو یہ جانتے ہوئے کہ تارے کتنے ہیں اور عمر کیا کیا عمل جو ہے سر انجام دیتے ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو یہ تھا، اور حضرت عمر خود فاستبقوا الخیرات کی آیت کے تحت جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین
میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بولے کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا کہ میں ساری زندگی کی نیکیاں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور جو آپ نے حضور پر نور شافع منشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر وقت گزارا وہ نیکی مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو۔ اور موجودہ زمانے میں میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم مال و دولت میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جو کوٹھیاں بنگلے کاریں بنانے میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بھی سوچ ہے، آپ کی بھی سوچ ہے، ہر شخص کی یہ سوچ ہے، سامعین میں سے سارے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے آگے بڑھیں۔ اور صحابہ نے جو پیغام دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ کہ حضور کا جو غلام ہے اسے چاہیے کہ وہ فکر آخرت کرے، وہ آخرت میں نیکیوں میں کیسے آگے بڑھے گا۔ یہ تو تھا یہاں تک۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں سوال پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آج کون ہے کہ جس نے جو ہے وہ کسی جنازے میں شرکت کی؟ تو سارے صحابہ خاموش۔ اب جب حضور نے استفسار دوبارہ کے اصرار کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عاجزی کے ساتھ اپنا سر انور اٹھایا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت کی۔ پھر سوال کیا اے میرے صحابہ، آپ میں سے کوئی شخص جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہو؟ سارے خاموش۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا۔ پھر پوچھا کہ آج آپ میں سے کسی نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہو؟ سارے خاموش۔ صحابہ فرماتے ہیں اب تو ہم جو ہے نا جب سوال ہوتا تو حضور کے چہرے انور کی زیارت کرتے، اور جب جواب کی باری آتی تو سیدنا ابوبکر صدیق کے چہرے کی طرف دیکھتے کہ ہم میں سے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور کرتے کرتے حضور نے متعدد سوال کیے تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے نہ کیا۔ اندازہ لگائیں، مورخین بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت جو ہے وہ حضور کی خدمت میں گزرتا، لیکن کوئی ایسی نیکی مجلس میں نہ تھی جس میں سیدنا ابوبکر صدیق شامل نہ ہوتے۔ اور یہاں تک حضور فرماتے ہیں اے ابوبکر، جنت کے اندر اللہ نے مختلف دروازے رکھے ہیں، یعنی باب الریحان روزے داروں کے لیے، باب الصوم جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح باب الصلاۃ نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سخاوت کا، علیحدہ علیحدہ دروازے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر قیامت کے دن ہر عمل کرنے والا 360 جو صفات ہیں جنتیوں کی، جس کے اندر ایک صفت پائی جائے گی وہ اپنے دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ اے ابوبکر جب آپ آؤ گے نا تو اللہ کریم سب دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جنتیوں کی 360 صفات ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی؟ حضور فرماتے ہیں ابوبکر خوش ہو جاؤ، باقیوں کے اندر تو ایک ایک دو دو چند ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ سب صفات موجود ہیں جو اللہ نے کسی شخص کے لیے جنتی ہونے کا حقدار قرار دیتے۔ تو یعنی اگر ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ایک کام کو بھی لیں تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ وہ سر انجام دیا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے سامعین نے کہا کہ آپ اسداللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ بہادر ہو سکتا ہے؟ فرمایا خبردار، ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب غزوہ بدر، ابھی ہمارا جو ہے وہ ٹاپک کل ہی گزرا ہے، تو بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے لیے ایک جگہ متعین کی گئی اور 313 صحابہ میں سے اب یہ معاملہ تھا کہ حضور کا پہرا کون دے گا، چونکہ قیمتی اثاثہ تھا تو اب آپ کا پہرا دینے کے لیے جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے کے لیے میں اپنی جان پیش کرتا ہوں کہ کوئی شخص میری تلوار توڑے گا
تو آگے جائے گا، کوئی شخص مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بہادری کا، شجاعت کا موقع تھا، اس سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں تھا۔ جتنا عظیم اثاثہ تھا اتنا ہی عظیم وہاں جو ہے وہ حفاظت کے لیے دستہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ بے شمار ایسی نیکیاں ہیں جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی ہیں اور کسی کے حصے میں نہیں۔ جس طرح تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابہ میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 پشتیں کہ آپ کے والد والدہ، آپ خود، آپ کا بیٹا اور آپ کے پوتے۔ ہاں اور ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، آج تو ہم اس حدیث پر پورے اترتے نہیں، جس میں حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو کہ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ، اولاد، دنیا سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے نبی سے نہ کرے، اس وقت تک مومن ہی بے نہیں۔ شک بے شک۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو غزوہ بدر کے اندر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابو قحافہ آپ کے والد پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کیا آج اپنے دین کو مقدم رکھتے ہیں، حضور کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں، یا اپنے بیٹے اور ماں باپ کو مقدم رکھتے ہیں؟ یہ ہے محبت رسول کا پیمانہ۔ بے شک۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرحمن نے جب مسلمان ہوئے عرض کیا کہ ابا حضور، بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹے، اگر تو میری خدا کی قسم تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ تو میرے آقا کا دشمن تھا۔ اور اسی طرح یہ محبت آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کی جو ذات کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہہ دیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک تھپڑ رکھا والد کو ہاں اور روتے ہی حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ابو قحافہ کا، اپنے والد کا سر تن سے جدا کر دوں۔ تو حضور نے آپ کو تھپکی دی، فرمایا ابوبکر صبر کرو۔ اور کچھ ہی دنوں بعد جو ہے حضرت ابو قحافہ جو ہے مشرف با اسلام ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے آنسو اترتے ہیں کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر فائز کر دیا ہے۔ تو یہ وہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے کہ کسی صحابی کو 4 پشتیں صحابیت میں نہیں ہے۔ یہ واحد گھرانہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد و زن حضور کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان جو کہ کھانا پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضور کے نکاح میں دے دی گئی۔ اور یاد رکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا سارے کا گھرانہ جو ہے وہ خدام رسول تھا۔ اچھا مولانا صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا عبداللہ تھا، تو یہ ابو بکر صدیق یہ لقب کہاں سے آیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا، جی اور اس دور میں عبداللہ نام ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ موحد تھے، کیونکہ اللہ کا بندہ۔ ہاں اور اس کے بعد سوال ہے کہ ابو بکر اور صدیق، ابو بکر آپ کو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کا نام دیا گیا۔ اور صدیق کا لفظ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آپ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے جو اب معجزہ ہوا تھا معراج کا، کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لامکان تک لے گئے، اس موقع پر ابو جہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ معراج کے متعلق سنا تو حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور تاکہ ہم جو ہے اس کی تکذیب کریں، اور کرے کون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درینہ ساتھی تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے یہ بات اس طرح رکھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لامکان تک چلا گیا تو یہ ممکن ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یہ ممکن نہیں۔ تو آپ سے پھر ابو جہل نے پوچھے کہ اگر محمد بن عبداللہ یہ کہہ دیں تو پھر کیا آپ کی رائے ہے؟ فرمایا اگر آپ فرما دیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے، یہ سچ ہے،
تو اس بنا پر آپ کا نام صدیق پڑا. اور ہر معاملے میں آپ حضور کی بات جب آتی تو آپ تصدیق کر دیتے تھے, تو اس لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. ٹھیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا, لیکن یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے طیب افتخار نے. طیب, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آج کے روزے کی مناسبت سے آپ آج ہمارے پروگرام میں کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں؟ میم آج کے روزے کی مناسبت سے میں ذرا تھوڑی سی وہ ایک انسپائریشنل قسم کی سٹوریز لے کے آیا ہوں, اور وہ 4-5 سٹوریز جو ہیں مڈل ایسٹ سے ہیں, فلسطین سے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن شوڈ میک یو بیٹر ناٹ بٹر. تو فلسطین میں, غزہ میں جس طرح کا ہم لوگ جب سے ہوش سنبھالے دیکھتے آ رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, انسانیت کو بری طرح سے وہ پیسا جا رہا ہے. بالکل. تو اس کرونا وائرس میں بہت سی اچھی خبریں ہیں جو ان پرٹیکولر فلسطین سے جنریٹ ہوئی ہیں. مثلا ایک اچھی خبر جو فلسطین سے جنریٹ ہوئی ہے کہ کرونا وائرس میں اسرائیل کو جو ضرورت پڑی ہے ماسک کی, جو پروٹیکشن گیئرز کی, جو پورے ڈاکٹرز کے سوٹس ہوتے ہیں کرونا وائرس کی ڈیزیز سے بچنے کے لیے, اس کے لیے غزہ کی فیکٹریوں کو ری اوپن کروانا پڑا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو جب اسرائیل کے اوپر برا وقت آیا ہے, جب اسرائیل کے اوپر مصیبت آئی ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, دنیا بھر سے لوگ ٹریول کر کے اسرائیل جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کرونا کا سپریڈ بھی وہاں پھر بہت تیزی سے ہوا ہے, اور ان لوگوں کو اب ضرورت پڑی ہے. تو وہی فلسطین کی, وہی غزہ کی جو انہوں نے فیکٹریاں بند کرا دی تھی, جو انڈسٹری انہوں نے تباہ کر دی تھی, اسے انہیں ری اوپن کرنا پڑ گیا. اور اب وہی فلسطینی لوگ جن پہ وہ دن رات بمباری کرتے تھے, جن کی انہوں نے زمینیں چھینی تھیں, جن کی انہوں نے اسٹیریو ٹائپنگ ہالی ووڈ کی فلمز کے ذریعے کی تھی, انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ آپ ہمیں ماسکس بنا کے دیں. تو یہ ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بھی کسی کے لیے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے. بے شک ایسے ہی. اور وہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو انسان پھر دوست دشمن نہیں دیکھتا, انسان اپنی ضرورت دیکھتا ہے. بالکل. تو یہ ایک بڑی پرومیننٹ چیز ہوئی ہے کہ اتنی بڑی اسرائیل کی اکانومی جو ہے چھوٹے سے غزہ پہ اب ڈپینڈ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں ماسکس بنا کے دیں, گلوز بنا کے دیں, اس طرح کی چیزیں بنا کے دیں. دوسرا پھر ایک اور بڑی انکریجنگ سٹوری تھی جو فرانس 24 نیوز نے اور جیروسلم پوسٹ نے اور باقی مڈل ایسٹ مانیٹر نے دیکھی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ اس کرونا وائرس کے نتیجے میں لوگوں کے آگے اسٹرینتھن ہو کے آئی ہے. مثلاً جب ہم باقی مڈل ایسٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں عام طور پہ بادشاہتیں نظر آتی ہیں, کئی جگہ پہ ہمیں ڈکٹیٹرز نظر آتے ہیں 70 سال 60 سال 50 سال سے بیٹھے ہوئے. فلسطین میں ابھی ایک ہی سال ہوا, 13 اپریل 2019 میں فلسطینی وزیر اعظم محمد شتایا نے حلف لیا, اور ابھی ایک ہی سال ہوا کہ کرونا وائرس آ گیا. اور اس کرونا وائرس کے دوران پچھلے 3 مہینے میں ان کا اتنا اچھا ریکارڈ ہے کہ جیروسلم پوسٹ, جس طرح میں نے نام لیا, یہ مڈل ایسٹ مانیٹر, یہ فرانس 24/7, انہوں نے فلسطینی وزیر اعظم کو اسٹار آف دا کرونا وائرس قرار دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھی ایگزامپل ہے کہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر جو ہے وہ ہیرو بن کے کرونا وائرس میں مرج ہو رہا ہے کہ جتنا ایفیشینٹلی وہ کام کر رہا ہے. اور ظاہری بات یہ نا کہ ایک اچھی مثال سے 10 اور اچھی مثالیں کریٹ ہوتی ہیں, اور دیے سے دیا جلتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ایک فلسطینی لیڈر جو ہے اس کی ایک اچھی ریپوٹیشن, ایک اچھی امیج کریٹ ہوئی, اور باقی مڈل ایسٹ کے لیڈرز کے لیے بھی اس میں ایگزامپل ہے کہ اب ڈیموکریٹک ٹرینڈز کو آنا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی کو آنا چاہیے. تیسری جو خبر ہے وہ بھی میں فلسطین سے ہی لے کے آیا ہوں, اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ غزہ میں اور باقی جگہوں میں, رمالہ میں, ویسٹ بینک میں جو ٹریڈیشنل فلسطینی شادیاں تھیں وہ ریوائیو ہوئی ہیں. مثلاً بہت سے یہ جو بڑے بڑے لگژری ہالز کھل گئے تھے, جو میرج ہالز تھے, جو بڑے بڑے بینکویٹس تھے, وہ افورڈ کرنا ہر فلسطینی کے لیے کرپلڈ اکانومی کی وجہ سے ممکن نہیں تھا. تو یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے شادی ہالز جس طرح پاکستان میں بند ہیں وہاں پہ بھی بند ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ٹریڈیشن ہوا ہے کہ صرف گھر کے ممبر شریک ہوں, نکاح اور ولیمے کی سیریمونی ہو. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور میں وہ فلسطینی فوٹوز دیکھ رہا تھا, اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ صرف لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے اکٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی سی ڈف بجائی ہے, تھوڑے سے وہ خوشی کے گیت اور بول ہوئے ہیں. یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اسلامک طریقہ کار کو جو ہے نا لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے ہر جگہ پہ, ہر جگہ پہ. آپ امریکہ میں اگر دیکھتے ہو تو ان علاقوں میں ان جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ماسک جو ہے کم پڑ گئی ہیں, آپ ویل یوز کر لیں. جی ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ
وبا تو آئی ہے لیکن بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بہت شکریہ آپ کا. طیب آپ آتے ہو, آپ بہت ساری نیو انفارمیشن ہمارے لیے لاتے ہو. انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے. انشاءاللہ آپ دوبارہ ہمیں نیو اس طرح کی انفارمیشن دو گے ہمارے دیکھنے والوں کو, ہمارے سننے والوں کو, اس طرح کی ہسٹری سے متعلق, اس طرح کی جو ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے متعلق, وہ انشاءاللہ بتائیں گے. بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب, خلفائے راشدین جو 4 تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو تھے چاروں کا اپنا اپنا ایک الگ مقام تھا. تو کبھی کوئی ایسی خواہش ان کے دل میں ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز جو فرمائی ہے یہ سبقت میں لے جاؤں, سب سے پہلے میں کروں, ان چاروں میں یہ چیز کبھی آئی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ خلفائے اربعہ تمام صحابہ کے سردار ہیں, اور خلفائے اربعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو نسبت تھی وہ ایک تو یہ تھی کہ خلفائے اربعہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. اور دوسرا یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ میرا تعلق حضور کے گھرانے سے کسی طرح ہو جائے, تو اسی وجہ سے آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضور سے فرمایا. اور اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین وہ آپ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا تعلق تھا. اور جہاں تک دوسرے خلفاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا, اور جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے, 2 نوروں والا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور یہاں یہ وہ شعر پورا ہوتا ہے, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چونکہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ جائیں, عقد میں آ جائیں, تو وہ ذو النورین 2 نوروں والے بن جائیں, تو حضور کے باقی گھرانے کا کیا حال ہوگا. اور اسی طرح جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر میں خاتون جنت, اور ان کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا. تو یہ وہ ایک فضیلت ہے جو کہ باقی صحابہ کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی, خلفائے اربعہ کو ملی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ماشاءاللہ جو ہے, اور یہ ایک ایسا ذکر ہے, یہ ایسے واقعات ہیں, یہ ہسٹری کی وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کا ذکر جتنا کرتے جاؤ, جتنا وقت ان کے ذکر پر لگاتے جاؤ, جو آپ کی روح ہے اس کو تقویت پہنچتی رہتی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بالکل. جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے, اور سیدنا ابوبکر صدیق سچوں کے سردار ہیں, اور یاد رکھیں یہاں میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں پر انعام کیا. اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں نا, انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لگا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ نے اس آیت کی تفسیر قرآن میں بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ, وہ 4 گروہ ہیں, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 وہ طبقات ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے. تو ان کا ذکر جتنا کرتے جائیں گے ان کے درجات میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہو جاتا ہے اور ہماری مغفرت کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کے صدقے پوری امت مسلمہ کی جو ہے وہ بخشش فرمائے, اور ان کے حالات پر جو ہے رحم و کرم فرمائے. بالکل. اور ہمارے یہ نشست کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے بیسک یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں, اور ان کی بدولت جو ہے وہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ بھی اگر ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے اور شامل ہو جائیں ہمارے پروگرام میں. اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, آفیشیل سائٹ پہ بھی ہمارے چینل کو جو ہے وہ فالو ضرور کریں. پاپولر نیوز کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس کو فالو ضرور کریں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ